السلام علیکم ناظرین، نوائے سروش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شکیل احمد صرفی۔ آج ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع پر گفتگو پیش کرنی ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس نے ہندوستانی مسلمانوں کو شدید کرب اور اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ دراصل بابری مسجد کے سانحہ کے بعد دوسرا بڑا سانحہ ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے وہاں بھوج شالہ میں موجود کمال مولا مسجد کو مندر قرار دے دیا ہے، اور اس فیصلے کے آتے ہی وہاں پوجا پاٹ وغیرہ بھی شروع ہو گئی۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھوج شالہ کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے باوجود اس طرح کے مقدمات عدالت میں کیوں جاتے ہیں، عدالتیں ایسے مقدمات کیوں سنتی ہیں، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو اس کے مذہبی، سیاسی اور سماجی کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان تمام پہلوؤں پر ایک سنجیدہ اور غیر جذباتی گفتگو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بھوج شالہ یا کمال مولا مسجد کیا ہے؟ بھوج شالہ مدھیہ پردیش کے تاریخی مقام دھار میں واقع ایک قدیم جگہ ہے۔ ہندو روایت کے مطابق یہ راجہ بھوج کے زمانے میں دیوی سرسوتی کا مندر اور تعلیمی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ مسلمان اسے کمال مولا مسجد کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں صوفی بزرگ خواجہ کمال الدین چشتی کے نام سے مسجد موجود ہے، جہاں صدیوں سے نماز ہوتی آ رہی ہے۔ اسی طرح برطانوی دور میں اسے ایک مشترکہ تاریخی ورثہ قرار دیا گیا۔ بعد میں انتظامیہ نے ایک نیا فارمولہ بنایا جس کے تحت مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے اور ہندو مخصوص دنوں میں وہاں پہ بعض مخصوص دنوں میں پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح جتنے تاریخی شواہد ہیں، ریونیو ریکارڈز ہیں، اور کولونیل ایج کے جو ریکارڈز ہیں، جو شواہد ہیں، وہ سب یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مسجد ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ برسوں میں یہ معاملہ بھی ان متنازع مقامات کی فہرست میں آ گیا جن کے بارے میں فرقہ پرست تنظیموں یا طاقتوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہلے سے مندر موجود تھا۔ 1992 میں بابری مسجد ڈیمولیشن نے ہندوستان کی سیاست اور عدلیہ بلکہ سماجی ماحول پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس سانحہ کے بعد کم از کم یہ امید ہو گئی تھی کہ اب آئندہ اس طرح کے تنازعات کھڑے نہیں ہوں گے، اور اسی پس منظر میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ اسپیشل پروویژن 1991 وجود میں آیا۔ یہ ایکٹ بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو کسی عبادت گاہ کی جو مذہبی حیثیت تھی وہ برقرار رہے گی۔ کسی مسجد کو مندر یا کسی مندر کو مسجد نہیں بنایا جائے گا، اور ایسے مقدمات عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے ہیں۔ یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ بتاتا ہے۔ اچھا، اس قانون کا مقصد بھی یہی تھا کہ ملک بار بار مذہبی تنازعات میں نہیں الجھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایکٹ موجود ہے، یہ قانون موجود ہے، تو پھر گیان واپی مسجد، شاہی عیدگاہ متھرا، اسی طرح سے یہ بھوج شالہ، اس کے علاوہ گیان واپی اور کئی مساجد کی فہرست ہے، طویل فہرست ہے، جس کے خلاف مقدمات عدالت میں دائر ہیں یا دائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ بہت طویل ہے۔ تو اس ایکٹ کے ہونے کے باوجود عدالتیں ایسے مقدمات کیوں سن رہی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے مسلمانوں کے اندر بے اعتمادی پیدا کر دی ہے۔ اصل میں ایک چالاکی کی گئی ہے۔ بعض جو درخواست گزار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مقدمہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کو تبدیل کیا جائے، بلکہ اس کی تاریخی حیثیت جاننے کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح بعض عدالتوں نے بھی یہ کہا کہ اگر معاملہ ملکیت کا ہو یا آثار قدیمہ کا ہو تو اس کی سنوائی کی جا سکتی ہے، وہ مقدمہ قابل سماعت ہوگا۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بابری مسجد کے فیصلے کے بعد ایک طرح کی نفسیاتی فضا پیدا ہوئی۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد ڈیمولیشن کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن آخر کار جو مسجد کی زمین تھی
وہ مندر کو دے دی گئی، مندر کے حوالے کر دی گئی، اور اس سے یہ ہوا کہ اس طرح کی طاقتوں کو، فرقہ پرست طاقتوں کو ایک حوصلہ ملا کہ عدالت کے ذریعے سے ان معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اصل خطرہ صرف ایک مسجد یا ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر ہر مسجد کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جانے لگے کہ اس کے نیچے مندر تھا، پھر سروے ہو، اس کے بعد مقدمات چلنے لگیں، تو شاید ملک کی کوئی بھی تاریخی مسجد محفوظ نہیں رہے۔ حالیہ دنوں میں عدالتیں جس طرح کے فیصلے دے رہی ہیں، ان میں یہ حیرت انگیز تو نہیں ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اثرات صرف مسلمانوں پر ہی نہیں پڑیں گے، بلکہ پورا ملک اس سے متاثر ہوگا۔ اگر عدالتیں مسلسل ایسے معاملات میں مداخلت کریں گی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئینی اداروں پر مسلمانوں کا اعتماد کمزور ہوگا، کیونکہ جب آخری امید، یہ عدالتیں جو ہے وہ آخری امید ہوتی ہیں، لیکن آخری امید بھی اگر کمزور پڑنے لگے تو معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے فرقہ وارانہ سیاست کو فروغ ہوگا۔ اب مذہبی تنازعات صرف عقیدہ کا مسئلہ نہیں رہے، بلکہ یہ انتخابی سیاست کے ہتھیار بن گئے ہیں۔ ہر نیا تنازع اکثریتی جذبات کو ابھارتا ہے، میڈیا میں شور مچتا ہے، اور جو ملک کے اصل ایشوز ہیں، اصل مسائل ہیں، تعلیم، صحت، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سب پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ سماجی ہم آہنگی کو بھی خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، کیونکہ ہندوستان کی اصل طاقت اس کی ریلیجیس اور کلچرل ڈائیورسٹی، یا کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی اور ثقافتی تنوع ہے۔ اگر ہر تاریخی مقام کو اسی طریقے سے ڈسپیوٹڈ بنا دیا جائے تو جو ہندو مسلم تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہوں گے، اور اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا۔ اسی طرح فرقہ وارانہ پولرائزیشن بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سیکولر جماعتوں پر مسلمانوں کا اعتماد مزید کم ہو، پھر معاشرتی دوریاں بڑھیں گی، نفرت کی سیاست کو طاقت ملے گی، اور عام مسلمان احساس کمتری کا، احساس محرومی کا شکار ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اب مسلمان کیا کریں؟ صرف احتجاج کافی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اور احتجاج بھی وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی احتجاج کی آواز سننے والا ہو۔ جذباتیت میں آ کے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھانا بھی اس کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ بات پھر وہیں پہنچتی ہے، قانونی جد و جہد کو جاری رکھنا۔ اگرچہ عدالتی راستہ مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن آئینی جمہوریت یا کنسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں یہی راستہ موجود ہے، اور اس کمال مولا مسجد کی کمیٹی نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ درست ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے گی اس فیصلے کے خلاف۔ تو یہ سلسلہ بہرحال رکنا نہیں چاہیے، کوشش تو بہرحال جاری رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی محاذ کو مضبوط کریں۔ تو تاریخ، آثار قدیمہ، قانون اور میڈیا کے میدان میں مضبوط ادارے قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان اشتعال سے بچیں، یہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ یا کسی جذباتی رد عمل کا فائدہ انہی طاقتوں کو پہنچتا ہے جو مسلمانوں کو مشتعل دکھانا چاہتی ہیں۔ اس لیے حکمت، صبر اور آئینی جد و جہد ہی مؤثر راستہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ مسلمان کو اپنی تعلیمی اور معاشی حالت درست کرنی ہوگی۔ کوئی بھی قوم صرف نعروں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے تعلیم، میڈیا، معیشت اور ادارہ سازی پر توجہ دینے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان علمی اور معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو ان کی آواز بھی سنی جائے گی، ان کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی۔ یہ اس مسجد کا معاملہ صرف ایک مقام کا تنازع نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے آئینی مستقبل کا سوال ہے۔ اگر پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو اسی طرح کمزور کیا جاتا رہا تو پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں جا کے تھمے گا۔ ایسے وقت میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مسلمان مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ حکمت، اتحاد، صبر
اور سنجیدہ منصوبہ بندی کریں، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ قومیں صرف جذبات سے نہیں بلکہ علم، بصیرت اور استقامت سے اپنا مستقبل سنوارتی ہیں، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ اس طریقے کے مسائل بار بار پیدا نہیں ہوں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اپنے آپ کو آئسولیشن سے اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی مظلوم طبقات ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، یا جو لوگ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، کمزوروں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے اپنے روابط بڑھائیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ ان کی طاقت اور مضبوط ہو۔ اب ظاہر ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ آج کل ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا جو ہے وہ بہت غصے میں ہیں، وہ ابھی حالیہ دنوں میں کل پرسوں میں انہوں نے بیان دیا کہ بھائی جو لوگ اس طریقے کی آواز اٹھاتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے ان کو پیراسائٹ اور کاکروچ تک کہہ دیا۔ آنریبل چیف جسٹس، آپ کی عزت، آپ کا وقار ضروری ہے، لیکن آپ کو بھی یا عدلیہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مظلوم طبقات کو ان کے حقوق ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس کو انشور کرنا، اس کو یقینی بنانا یہ بھی آپ کا فرض ہے۔ اور ارباب اقتدار کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ماضی کو حال کی سیاست کا ہتھیار بنایا جائے گا تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔